باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ جیسا کہ آپ لوگ اس سورت کی شان نزول کے تعلق سے جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سن لیا ہے، آج جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کمبل میں لپیٹے ہوئے سو رہے تھے، اللہ نے خطاب فرمایا، اے کمبل اوڑھنے والے، جیسے یا ایھا النبی، اے نبی، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا اوڑھ کر کے سوئے ہوئے انسان کو اللہ نے جگایا۔ قم اللیل الا قلیلا، قم کا معنی کھڑے ہو جاؤ، رات میں تھوڑا، یعنی میرے حق کو ادا کرو۔ کیسے؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم، یا اس سے تھوڑا زیادہ، او زد علیہ، تین باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، آدھی رات، یا اس سے کم، یا اس سے زیادہ، پونی رات۔ تین چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا۔ اگر آپ پورات نماز پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آدھی رات پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور آدھی رات سے تھوڑا زیادہ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس فہم کو جو آپ نے سمجھا تھا کہ مجھے پوری رات نماز پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے پیر سوج جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخفیف کر کے اجازت دے دی کہ پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم سے ہو سکے اتنی دیر 8 رکعت 11 رکعت نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جتنا چاہتے تھے اتنا پڑھتے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ نماز قرآن پڑھو۔ ترتیل کا معنی ٹہر ٹہر کر کے۔ آپ تو رمضان میں دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین، کیا پڑھے معلوم؟ اتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے گویا سانپ اور بچھو اس کو کاٹ رہا ہے۔ ایسا پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی نہیں، بلکہ قید لگا دیا کہ ٹہر ٹہر کر کے نماز قرات کرو۔ اب کتنے قراء ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، مگر کہیں مد کو
3 الف کھینچتا ہے، کہیں 5 الف کھینچتا ہے، کہیں 6 الف کھینچتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے بہتر قاری شریم ہے، ہر ادا کو برابر تجوید کے قاعدے کے مطابق ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ اب ان کے اپوزٹ میں سدیس ہیں، یہ جب ہر جگہ لمبا لمبا کھینچتے ہیں، یہ تجوید کے قانون کے خلاف ہے۔ لوگوں کو کیا معلوم ہے تجوید، بس جیسے قاری پڑھتا ہے سن کر کے خوش ہو جاتے، لیکن اہل علم قرآن کو پڑھنے کا ڈھنگ ویسے ہی رکھے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے فرمایا، وہ ہے ترتیل۔ ترتیل کا معنی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ مغرب میں آپ دیکھے ہوں گے بہت سے ناٹی قاری، ناٹی بولنا چاہیے، فارم کے بولنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ترتیل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر آیت پر رک رک کر کے پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ پہلی آیت سے دوسری آیت کو جوڑ لینا، دوسری آیت کو تیسری آیت سے جوڑ لینا، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے۔ یہ تو بزنس والے جو قاری آتے ہیں رمضان میں، انہوں نے قرآن کو بگاڑ کر کے پیسہ لیا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن کا حق ادا کرو، پیچھے کوئی عالم بھی کھڑا ہوگا، کوئی قاری بھی کھڑا ہوگا، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ باقاعدہ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ سننے سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے استاذ عبید اللہ متوفی، ان کے پاس سبق سنانے والا بچہ اگر عین کو حمزہ پڑھ لیا، ہائے ہائے تجوید کا جنازہ نکال دیا تھا۔ علیہم کو علیہم پڑھ دیا تو چھوڑتے نہیں تھے اسے۔ کیا قرآن پڑھ رہا ہے، تجوید کا جنازہ نکال دیا، عین نکال، عین باقاعدہ اسے پڑھ کر کے اسے سیدھا کرتے تھے۔ ویسے حافظ کو میں نے کہیں بھی دیکھا نہیں، ماشاءاللہ سبع قرات کے ماہر تھے، ہندوستان بھر میں مشہور تھے۔ ہم نے ان کے پاس 1 سے 2 پارے تجوید کے ساتھ پڑھے، الحمدللہ پورا قرآن ہم تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھ لیتے ہیں۔ بقیہ مدارس کے اندر تجوید کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تجوید کا معنی یہ ہے کہ حمزہ کی جگہ حمزہ، عین کی جگہ عین، صاد کی جگہ صاد، صاد کی جگہ سین، سین کی جگہ صاد، ایسے ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو ان پڑھ ہیں اللہ ان کو معاف کرے، انہوں نے ساری زندگی بہت سی چیزیں سیکھیں، میں نے سیکھا نہیں تو اللہ کا کلام نہیں سیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا۔
اللہ کا کلام پہلے پڑھو، اس کے بعد دنیا کی معلومات حاصل کرو۔ تم کو منع کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ ماں باپ بولتے ایک ہیں، کرتے ایک ہیں۔ کھانے میں اچار کتنا کھایا جاتا ہے؟ منہ بھر بھر کے نہیں کھایا جاتا، تھوڑا لگا کر کے کھا لیا جاتا ہے۔ پڑھائی میں سب سے اچار کے مطابق قرآن کو سکھایا جاتا ہے۔ جا رہی عصر کے بعد ذرا پڑھ لے کا جا، مغرب کے بعد جا کو ذرا پڑھ لے کا جا، یعنی قرآن کا حق اتنا ہی ہے۔ دھیڑوں کی، چماروں کی، انگریزوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اب بڑا ڈاکٹر بن گیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، انجینئر بن گیا، قرآن پڑھنے نہیں آتا، کیا کیا بن جاتے ہیں مگر قرآن پڑھنا جانتے نہیں، جسے اللہ ضرور سوال کرے گا۔ اب بھی موقع ہے، وقت نکالو، سیکھو۔ مرنے تک سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ العلم من المہدی الی اللحد، عربی میں مشہور مقولہ ہے، سیکھنا گہوارے سے مرنے تک، خبر تک، لحد مانا قبر۔ ہر آدمی طالب علم ہی ہے، شرم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ میرے والد، ان کی عمر 50 سال بھی ہو گئی تھی مگر قرآن سیکھتے تھے، تو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے چھوٹا آدمی، عمر میں کم، علم میں بڑا، آتا تھا گھر کو، ان کو پڑھاتا تھا، ویسے بھی ہم کو بھی پڑھاتے تھے۔ عبداللہ شریف کے تایا۔ تو یہ جذبہ رکھ کر کے آپ قرآن مجید پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو تجوید آ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی کم از کم آپ تجوید کے ساتھ یاد کر لیں گے تو آپ کی نماز میں آپ کو کام آئیں گی۔ سورہ فاتحہ بھی تجوید کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، باتیں بہت کرتا ہے، تنقید بہت کرتا ہے مگر اسے کچھ آتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کا کلام سیکھو۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اس نے پیدا کیا۔ علمہ البیان، بولنے کا ڈھنگ سکھایا۔ یہ شروع کی آیتیں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنا قرآن کی ضروری ہے، اگرچہ کہ آپ نماز کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر کے پڑھتے ہیں، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کی مصولیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی، چھوٹیں گے نہیں آپ۔ مت سمجھو سب کے لیے وقت ہے، پکچر دیکھنے کے لیے 3 گھنٹہ ہے، سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹوں کا وقت ہے، مگر اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بہت برا پیٹیں گے آپ۔ قرآن بھی شکایت کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو کلام پاک سیکھنا جتنا ضرورت ہے اتنا بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک گنوار قسم کا آدمی جو دیہات میں رہتا ہے وہ پڑھ رہا آج کل، ویسے ایک آدمی اپنے آخری وقت میں ایمان لے کر کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، معنی یہ ہے کہ میں حروف کو ادا نہیں کر سکتا، میری زبان چلتی نہیں، ثقل سمعی، میرا حافظہ بھی بہت کمزور ہو گیا ہے،
آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، مجھے قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹی دعا سکھائی، کہا کہ پوری نماز میں یہی پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بعض روایتوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ جتنا قیام میں پڑھ لو، رکوع کو جاؤ، رکوع میں جتنا پڑھنا ہے پڑھو، سجدے کو جاؤ۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ آپ سب کو کیا دھاڑ ہے؟ کیا آپ ویسے ہو گئے ہیں؟ سوچ کر کے دیکھو، اللہ کا کلام سیکھنے میں کتنی دلچسپی ہے، کتنی بیزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ بھی قرآن مجید ٹہر ٹہر کر کے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ لاد رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ نے بات کیا ہے، اس کے بات کرنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی جبریل کو بھیج کر کے، کبھی ڈائریکٹ وحی کر کے، کبھی خواب دکھا کر کے، کبھی اور فرشتوں کو بھیج کر کے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ازبر کرا دیا، حفظ کرا دیا۔ کرا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ آپ پر وحی کرتے تو آپ برداشت نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں عائشہ کی جو حدیث ہے جس میں آپ پر زنا کا الزام لگایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی بہت بیزار ہو گئے، ان کی ماں کے گھر میں بھیج دیا، وہ خود چلی گئیں بخار وغیرہ کی وجہ سے۔ تو آپ ان کو بہت چاہتے تھے، بار بار پوچھا عائشہ کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ بہت بیزار کرتی تھی، اے اللہ کے رسول میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ بارہا پوچھ رہے ہیں، مجھے بیزار لگ رہا ہے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کا جسم کپ کپانے لگا، انہوں نے پہچان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ رہی ہے۔ اچانک کپ کپی شروع ہوئی، پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد تھم گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی ہے۔ کس کے بارے میں آئی ہے یہ معلوم نہیں۔ جب آپ پوری طریقے سے ہوش میں آ گئے تو 10 آیتیں ماں عائشہ کی برات کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ پورا کلام نازل فرماتا تو اس کا ثقل وزن برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن چھن کر کے آیا، جبریل نے پڑھا، جبریل نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ طریقہ آسان تھا تو جبریل کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اور وہ آتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کر کے قرات کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی جو ڈائریکٹ وحی آتی تھی وہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا، جیسے اللہ کو دیکھنا مذاق نہیں ہے اور اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا مذاق نہیں ہے، اللہ کی آواز ڈائریکٹ سننا مذاق نہیں ہے۔
کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ قرآن حکیم میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے بات کیا موسیٰ علیہ السلام سے، پردے سے ہی بات کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، خالی میرے جلال کو دیکھ کے تم دیکھنے کی طاقت رکھ لو گے تو مجھے دیکھ سکو گے۔ جب فَتَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب اللہ کا جلال پہاڑ پر ظاہر ہوا، پہاڑ لرز گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ کتنی بڑی شخصیت ہو نہیں دیکھ سکتی، وہ کلام سن نہیں سکتی اور اس آواز کو برداشت نہیں کر سکتی جس کے اندر بہت ہی طاقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو درمیان میں پیغام پہنچانے والا بنا دیا، اور وہی آتے تھے انسانی شکل میں، کسی بھی شکل میں پیغمبروں کو بات کر کے اللہ کی بات سنائے جاتے تھے۔ ایسے ہی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں پہنچی ہیں، حدیث قدسی بھی ایسے ہی پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے کلام کا احترام کرنے، اس کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔